قو انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وَأَهْلِيكُمْ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس مبارکہ کے اندر کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قو انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، کیا واہلیکم نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً یورپ کے اندر، یو کے اندر اس وقت اب جو ہے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، آپ نے اپنے بچے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کیا پلان تیار کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ اسکول کی چھٹیاں اس انداز سے گزریں کہ ہر والدین بچوں سے فیڈ اپ ہو جائیں، بچوں سے بور ہو جائیں اور بچے والدین سے اکتاہٹ محسوس کریں۔ اور عموماً گھروں میں دیکھتا ہوں اور دیکھا بھی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے تو بخوبی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں بھی، کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر والدین اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اسکول کھلیں گے، بچے اسکول جائیں گے۔ یعنی کہ کوئی تربیت کا انتظام ہی، حالانکہ بہترین موقع ہے اس وقت۔ ہمارا گلہ یہ ہے کہ بچے سارا دن اسکول میں ہوتے ہیں، ہم ان کی کوئی تربیت نہیں کر سکتے۔ اب وہ بہترین وقت صبح سے 24 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہوگا، صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک، یہ بچہ اب آپ پاس ہے۔ آپ اس کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے سارا دن اس بچے کو پلے اسٹیشن پر بٹھا دیا، یہ بچہ کسی اور لغویات کے اندر، ظاہری بات ہے بچہ ہی ہے، لاؤبالی ہے، اسے اپنے وقت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بحیثیت والدین کے۔ اگر والدین میں سے کوئی اور سرپرست ہے، چچا ہیں، ماموں ہیں، کوئی عائزہ اقارب ہے کی سرپرستی کے اندر بچے تربیت یافتہ ہونے چاہیے۔ یقین جانیے اکثر مائیں جو ہے یہ گلہ شکوہ کرتی ہیں، اور میرا ان سے بھی گلہ شکوہ ہے۔ مائیں گلہ شکوہ یہ کرتی ہیں کہ والد جو ہے بچوں کو وقت نہیں دیتے، لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ مائیں بھی صحیح معنوں میں گھر میں ہونے کے باوجود بچوں کو وقت نہیں دیتی۔ افسوس کہ پہلے کے ہاتھ میں ماؤں کی زبان پر کھانا پکاتے وقت، بچوں کو دودھ دیتے وقت، ہر وقت بچوں کی ماؤں کی زبان پر بھی کلام الہی، کلام رب یا درود و سلام جاری رہتا تھا۔ الحمدللہ کوشش ہے، اب بھی یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے، بن رہا ہے، لیکن جس قدر یہ ماحول بننا چاہیے وہ ماحول بنتا نظر نہیں آتا۔ تو اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ کے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا پلان تیار کیا ہے؟ کیا واقعاً صبح سے شام تک اس کے جو 12 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں جو دن کی روشنی کے اندر ہیں، کیا واقعاً آپ نے کوئی اس کی ایکٹیویٹیز رکھی؟ کیا آپ نے اس کے ہر گھنٹے کا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ وہ اس گھنٹے کے اندر کیا کرے گا؟ اگر نہیں بنایا تو یقین بہت ہی بڑی محرومی ہوگی، اور اتنی بڑی محرومی ہوگی پھر جیسے کہ ہمارے تو جن کے جوان ہو چکے ہیں تو وہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، بچے ہماری سنتے نہیں، بچے ہماری مانتے نہیں، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بچے آگے سے زبان رازی کرتے ہیں، بچے آگے سے جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر بچے آپ کے آج یہ رزلٹ دے رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا وقت دیا۔ 24 گھنٹے کو بھی نکال لیجئے، 12 گھنٹے دیکھیے، 12 گھنٹوں کے اندر آپ نے اپنے بچے کو بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ آپ نے کتنا وقت دیا؟ ظاہری بات ہے جہاں بچے کو جتنا وقت میسر ہوگا، جو سوسائٹی اس کو میسر ہوگی یا جو اس کو صحبت اس کو میسر ہوگی، وہی کام بچہ کرے گا۔
اور میں خوش نصیب ہے وہ والدین جو ماشاءاللہ یہاں ان کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے وہ والدین جو ماشاءاللہ بچوں کی اسکول کی چھٹیوں کے انتظار میں تھے کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو جائیں، اور الحمدللہ ہم نے ان کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز تیار کر رکھی ہیں اور ان کے لیے پلان تیار کر رکھا ہے۔ بہت سے والدین تو ان دنوں کے اندر یہ ہالیڈیز منانے کے جاتے ہیں، میں اس سے بھی کوئی انکار نہیں، لیکن زندگی اس بات کا نام نہیں صرف ہالیڈیز کے لیے کوئی اور 2-4 دن ہونے چاہیے یا ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ساختی آپ ہالیڈیز نکال دیں۔ ہالیڈیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی پکنک کے اندر کہیں بھی لہو لعب کے اندر آپ وقت گزار دیں۔ زندگی اس بات کا نام نہیں، اب آپ کے بچے کو اس کی تربیت کا وقت ہے، اس کی تربیت کے لیے اب اس کو آپ کا وقت چاہیے۔ بچیت ماں ہیں تو گھروں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماحول نظر آتا ہے گھروں کے اندر کہ بچے ہیں، مائیں کچن میں بزی ہیں، یہ موبائل پر بزی ہیں، والد بھی موبائل فون پر بزی ہیں، آئی پیڈ پر، یہ ان چیزوں پر بزی ہیں، بچے بھی اپنے طور پر بزی ہیں۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے میری اگلی گفتگو کچھ سخت ہو، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یقین جانیے بچہ یا بچی جب ان کے الگ کمرے، الگ روم بنا دیے گئے ہیں، ہونے چاہیے بچے جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہوں تو ان کے روم الگ کر دیے جائیں، لیکن یہاں یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ ماں اگر اپنے بچے کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں بچے کو یہ محسوس ہو، بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ مم آر یو اوکے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کیوں آئے آپ میرے کمرے میں؟ والد سے پوچھا جاتا ہے۔ والد تو بہت کم جاتے ہیں بچوں کے کمروں میں، لیکن والدہ ضرور جاتی، لیکن بچہ ان سے پوچھتا ہے یہ کیوں ایسی نوبت پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا بچہ اس کے اندر جو اس کو آپ نے آزادی دی ہوئی ہے، بچے کے پاس موبائل فون ہے، بچے کے پاس آئی پیڈ ہے، بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اب اس کو صحیح معنوں میں اس کا استعمال نہیں آتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے چلانے کے اندر وہ مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ ماہر ہیں، لیکن جہاں جن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، جن ویب سائٹ کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ان کو نہیں کرتا، کیونکہ بچے کی عمر ہے، اس کی لاؤبالی کی عمر ہے، اور اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی میں کدھر جا رہا ہوں، کدھر جانا چاہیے مجھے۔ تو اب میرے والدین جو میرے یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب والدین یہ شکوہ کرتے ہی نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت غلط قدم اٹھا دیا، انہوں نے غلط قدم اٹھا دیا، اور اس غلط قدم کی وجہ سے آج جو ہے ہمیں اپنے خاندان کے اندر، اپنے اعزاء اقارب کے اندر ہمیں جو ہے اب ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یقین جانیے اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کے لیے اب آپ کو صبح و شام سے ایکٹیویٹیز رکھنی۔ میں کچھ جو میرے ایک چھوٹے سے ذہن کے اندر جو ایکٹیویٹیز آئی ہیں، میں نے کوشش کی کہ ان کو بھی بیان کر دوں، اور پھر آپ اپنے بچے دماغ کے لحاظ سے، اس کی سوچ کے لحاظ سے، اس کے مزاج کے لحاظ سے یاد رکھیے، دیکھیں کوئی کام کرنا ہے اس کو حکمت عملی سے کرنا ہے۔ دیکھیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب جسے ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم سیکھتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے دعوت کا اسلوب و سلوک سکھایا ہے کہ دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، دعوت کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، اب اس کو آپ جب نیکی کی اور اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ تو اب آپ نے اپنے بچے کو جب لے کے جانا ہے، اس پٹری پہ چڑھانا ہے، یاد رکھیے ماحول سائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ وہاں وہ ماحول آپ کو بنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، صبح سے شام تک بچہ آپ کے پاس، وہاں ماحول بنا آسان ہے، لیکن یہاں حکمت عملی، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے وہ بچے اکتاہٹ محسوس کریں، بچے اکتاہٹ۔ اب اس کے لیے بالحکمہ حکمت کے ساتھ بچے کے مزاج کی رعایت کرنی ہے، بچے کی سوچ کو دیکھنا ہے کہ بچے کی سوچ کیا ہے۔ آپ بچے سے پہلے پوچھ لیجئے بیٹا صبح سے شام تک 8 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، جتنا آپ کے بچے کی صبح جاگنے کی اور پھر رات کو جو درمیان کے اوقات ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے بچے سے مشورہ کیجیے۔ بیٹا صبح سے شام تک یا بیٹی صبح سے شام تک آپ کے پاس یہ وقت ہے، 8 گھنٹے ہیں، 7 گھنٹے ہیں، اب آپ اس میں نکال لیجئے آپ نے کتنے گھنٹے پلے اسٹیشن پہ بیٹھنا ہے، کتنا دیر وہاں بیٹھ کر کھیلنا ہے، یا کتنا دیر آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے،
یہ کتنا دیر آپ نے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید بچے نے یا بچی نے ختم کر چکی ہے تو اس میں سے کتنا حصہ تلاوت کرنا ہے. یا پھر صبح شام کے معمولات میں سے اس کو کچھ دعائیں سکھلائیں اور پھر کچھ ایسی اسلامک بکس ماشاءاللہ آج کل اسلامک سینٹرز کے اندر بھی موجود ہیں. وہاں بھی تربیتی نظام کے اسلامک اسٹڈیز کی بک پڑھائی جاتی ہیں. وہاں سے اگر کوئی میسر ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ بک اسٹال میں چلے جائیں. وہاں کوئسچن آنسر جو اسلامی تاریخ سے متعلق ہو، اسلامی معلومات ہو، یا اسلام کے متعلق جرنل نالج ہو، یا بیسک دین سے متعلق ہو، اس کا 1 گھنٹہ آپ بچے کے لیے رکھیں. لازمی طور پر رکھیں. ہماری بنیاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. یقین جانیے پر تو بچوں کو بہت سے بچے تو نہیں بلکہ یہ معمول آتا ہے بچوں کو زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں اس کے پرناؤنس کرنا بھی ان کے لیے مشکل دشوار نظر آتا ہے، کیونکہ بچوں کو معلوم ہی نہیں. لیکن ناظرین کرام ایسے بھی موجود ہیں کہ جو سبحان اللہ آج پروگرام کے توسط چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں کے بن چکا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتا ہے. کئی لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ سے فیملیز جو ہے وہ درود و سلام پڑھتی ہیں. تو ناظرین کرام میری ایک کوشش دینا سی کہ ظاہری بات ہے اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں. اسکول کی چھٹیاں ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اسکول کی چھٹیاں بھی گزر جائیں اور آپ اپنے کو کچھ نہ دے سکیں.